نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج تیسرے پارے کی تشریح آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھنے جا رہا ہوں، جس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین کچھ نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یہی وہ نبی ہیں جن نبیوں کے نام اللہ تعالیٰ نے لیے، جن میں اللہ تعالیٰ نے ایک پر ایک کو فوقیت دی، یعنی کوئی اونچے تھے، کسی کا نام بڑا تھا، کسی کا ذکر بڑا تھا اور کسی کا ذکر کم تھا۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر 254 کے اندر ارشاد فرماتا ہے خرچ کرنے کے تعلق سے، کیونکہ آج جو پارہ پڑھا جب کے سامنے جائے گا اس کے اندر زیادہ تر اللہ نے خرچ کرنے کا ذکر کیا، اللہ کے راستے میں دینے کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے اس میں خرچ کرو، اس دن کے آنے کے پہلے کہ جب وہ دن یعنی قیامت کا دن آ جائے گا تو اس دن کوئی تجارت بھی کام نہ آئے گی، کوئی دوستی بھی کام نہ آئے گی اور کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، اور یقیناً جو کافر ہیں وہ بڑے ظلم کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک مومن کو ہر وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، تب تک خرچ کرے اپنی موت کے پہلے، کیونکہ جب موت آ جائے گی تب اس کے بعد آپ کے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا۔ تو اپنے مرنے کے پہلے انسان اللہ کے راستے میں دیتا رہے، خرچ کرتا رہے، کیونکہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا، اتنا ہولناکی والا دن ہوگا کہ اس دن اگر انسان اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے تو نہ کوئی پیسہ، تجارت، مال، دولت، دوستی، سفارش کچھ بھی اس دن کام آنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک عظیم آیت جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، جس کے پڑھنے کی فضیلت، ہر نماز کے بعد جو پڑھے اس کو جنت کی بشارت دی گئی، رات میں جو پڑھ کر سوئے فرشتے اس کی حفاظت کے لیے رہتے ہیں، اس آیت الکرسی کو آج ہمارے سامنے تلاوت کیا جائے گا، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جسے آیت توحید بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے کہ یقیناً وہی اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی حی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، قیوم ہے، اسے کبھی نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، آسمان اور زمین سب کچھ اسی کے لیے ہے، اس کے سامنے کسی کی طاقت نہیں کہ وہ سفارش کر سکے، وہی جانتا ہے آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے، اس کے علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر رب العالمین ہمیں اپنی توحید کا تذکرہ کرتا ہے کہ تمہارے اوپر ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسا رب ہے، ایک ایسا خالق ہے کہ جو کسی لمحے اونگ میں بھی نہیں ہوتا، نیند میں بھی نہیں ہوتا، یعنی ہر وقت اپنے بندوں سے کنیکٹ ہوتا ہے، ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، ان کو سنتا ہے، ان کو جانتا ہے۔ تو یقیناً ایک مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کتنا خوف اور اس پر کتنا ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے تذکرے کے بعد اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا جب اس بادشاہ سے مناظرہ ہوا اور وہ بادشاہ کہنے لگا، حضرت ابراہیم نے اس کے سامنے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم سے اس نے پوچھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا اور زندہ کرتا ہے۔ تو کہا میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ اس نے ایک عام آدمی جو گھومتا پھرتا تھا اسے لایا اور قتل کر دیا، ایک آدمی جسے قتل کی سزا ملی ہوئی تھی اسے چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھو میں بھی مارتا ہوں میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جاہل ہے، جاہل سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو آپ نے ایک اس سے سوال کیا کہ میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب کے اندر ڈباتا ہے، اب اگر تو اللہ ہے تو الٹا کر کے دکھا دے، یعنی مغرب سے نکال دے اور مشرق میں ڈبا دے۔ تو کافر خاموش ہو گیا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، جب کوئی جاہل آپ سے بحث کرے نا تو جاہل کے سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ ایک سوال اس کو ایسا دے دیجئے جس کا وہ جواب نہ دے پائے اور آگے بڑھ جائیے۔ یعنی اسلام ہمیں جاہلوں سے اعراض کرنے کا حکم دیتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ تم لوگ ہمیشہ جاہلوں سے اعراض کیا کرو۔ جاہلوں سے بہت زیادہ بحث کرنا یہ ایک مومن کے ایمان کی علامت نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ مختصر سا تذکرہ کیا، تذکرہ کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت کو بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کیسی ہے؟ ایک دانے کی طرح ہے کہ ایک دانہ زمین میں ڈالا گیا، اس سے 7 بالیاں نکل گئیں، ہر 7 بالیوں پر 100 دانے لگ گئے، یعنی تمہارا ایک خرچ کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے 700 بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو ایک بتانے والی بات ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تو جس کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور یقین اللہ تعالیٰ بہت بڑھانے والا اور بہت علم رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صرف تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ تم کس نیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو۔ خرچ کرنے والا اگر 1 روپیہ بھی خرچ کرے تو اللہ اسے 700 بھی بنا سکتا ہے، 7000 بھی بنا سکتا ہے اور 7 لاکھ بھی بنا کر تمہیں اللہ تعالیٰ ریٹرن کر سکتا ہے۔ لیکن خرچ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک چیز کا تذکرہ کرتا ہے کہ جب تم خرچ کرو، غریب کی مدد کرو۔ آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا
آپ نے کسی کو زکوٰۃ دی، خیرات دی، مدد کی، تو اب آپ کے دل میں یہ رہتا ہے کہ بھئی کہیں بھی جائیں تو وہ آدمی مل جائے تو ہماری عزت کرے، ہمیں اچھے سے بٹھائے، ہمیں الگ سے ذرا ٹریٹ کرے، الگ سے پیش ہمارے سامنے آئے، یا پھر دینے کے بعد اس کو وہ چیز ظاہر کرتے رہنا بار بار، ارے ہم نے تو تمہاری مدد کی تھی، ارے ہم نے تو تمہارا گھر بنایا تھا، ہم نے تو تمہارا یہ کام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بالکل پسند نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے اچھا ہے کہ تم تھوڑے میٹھے بول لو، وہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کو بولنے کے بعد کرنے کے بعد احسان جتایا جائے۔ اللہ تعالیٰ احسان جتانے کو بالکل پسند نہیں فرماتا، کیونکہ آپ نے کیا اللہ کے لیے کیا، آپ نے بندوں کے لیے نہیں کیا ہے۔ کرو اور بھول جاؤ، اس کا احسان مت جتاؤ، اس کا صلہ دنیا میں مت مانگو، کیونکہ اگر دنیا میں لے لو گے بدلہ تو آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 238 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً جب تم خرچ کرنے جاؤ گے تو شیطان تمہارے دل میں کیا بات ڈالے گا؟ خرچ کرنے سے مال کم ہو جائے گا، تم فقیر ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، یقیناً شیطان جو ہے نا وہ فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ یعنی اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرو، خرچ کرنے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا، خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی دیتا ہے اور اللہ رب العالمین آخرت میں بھی مال تمہیں عطا کرے گا۔ اس کے بعد رب العالمین نے جب خرچ کرنے کا تذکرہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد آیت نمبر 375 کے اندر سود خوری کا ذکر کرتا ہے۔ وہ سود جو آج ہماری زندگیوں کے اندر عام ہو چکا ہے، وہ سود جس نے ہماری زندگیوں کے اندر اپنا ایک بڑا حصہ بنا لیا ہے، اس سود سے منع کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ الذین لا یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یقیناً وہ لوگ جو سود خوری کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے ویسے اٹھیں گے جیسے کہ دنیا کے اندر وہ انسان ہوتا ہے جس پر شیطان لگا ہوا ہے۔ اب دیکھیے جس انسان کو جادو ہو جائے، اثر ہو جائے تو وہ کیسا ہو جاتا ہے؟ مدہوش، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہاں اٹھ رہا ہے کہاں بیٹھ رہا ہے، تو ویسا ہی انسان قیامت کے دن ہو جائے گا۔ اور اسی کے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود خوری کو برباد کر دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یعنی انسان سوچتا ہے کہ میں سود لے لوں، لون پر کاروبار کر لوں تو میرا کاروبار بڑھ جائے گا، جبکہ آپ دیکھیں اصل میں سود کا کاروبار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے، اس کی زندگی سے سکون کو غارت کر دیتا ہے، اس کی اولادوں کو نافرمان بنا دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں حلال کاروبار کرنے والوں کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ سکون دیتا ہے، صدقہ دینے والوں کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ سکون دیتا ہے۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑا جملہ ارشاد فرما رہا ہے اس کے بعد والی آیت میں کہ اگر تم سود خوری سے باز نہیں آؤ گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کا کاروبار کرنے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ سوچئے کہ اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ اللہ کے رسول سے جنگ کا اعلان کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بڑی پیاری چیز بیان فرماتا ہے آیت نمبر 382 کے اندر، جو آج ہمارے سسٹم ہوتا ہے نا لین دین کا، قرضے کا، پیسہ دیا لے لیا، بعد میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم میں آپس میں کوئی بھی کاروبار کرو، کوئی بھی لین دین کرو تو ہمیشہ اسے لکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، جب تم آپس میں کسی بھی چیز کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے کے لیے بیچ میں کسی کو گواہ بنا لیا کرو، گواہ رکھو، لکھ کر کاروبار کرو تو کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ دیکھیے اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جو صرف ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں، ہمیں کاروبار بھی سکھاتا ہے، ہمیں بزنس کے اصول بھی سکھاتا ہے کہ جب کوئی بھی قرضے کا کاروبار ہو تو آپس میں اسے لکھنا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پر سورۃ البقرہ کا اینڈ ہوتا ہے، اس کی آخری دعائیں جس کی فضیلت میں آپ اگر پڑھیں تو ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات میں سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتوں کو پڑھ لے تو یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائے گی، یعنی پوری رات اگر عبادت نہ بھی کرے تو ان دو آیتوں کے پڑھنے کی وجہ سے انشاءاللہ اسے عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ تو ان آیتوں کو ہر مومن کو یاد کرنا چاہیے، ان آیتوں کو ہر مومن کو پڑھنا چاہیے، جو شروع ہوتی ہے آمن الرسول بما انزل الیہ سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک جاتی ہے۔ اس میں دعا بھی ہے، دعا مانگنے کا طریقہ بھی ہے، اور اس کے ذریعے اگر آدمی دعا مانگے تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران، اس میں عمران کے واقعے کو ذکر کیا گیا ہے جو حضرت حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین تھے، ان کا تذکرہ ہے، حضرت عیسیٰ کے واقعے کا ذکر ہے، اس لیے
سورت کا نام انہی کے نام پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا کے اندر کچھ چیزوں کا ذکر کیا، کچھ احکامات کا ذکر کیا، انسان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ کیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا، کیسے ہم نے ماں کے رحم میں تمہیں صورت بنائی، تمہارا چہرہ بنایا، تمہارا جسم بنایا۔ ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بڑی پیاری چیز ارشاد فرماتا ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ کہ یقیناً ہم نے دنیا کے اندر جتنی بھی زینت، جتنی بھی چیزیں ہیں انہیں مزین کر دیا ہے، یعنی بڑا حسین بنا دیا ہے دنیا کی چیزوں کو۔ اس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سونے اور چاندی کے ڈھیر بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں اور دوسرے جانور بھی ہیں، کھیتیاں بھی ہیں۔ یہ دنیا کی تمام نعمتوں کو ہم نے مزین کر دیا ہے، یعنی ان نعمتوں کے اندر انسان پڑھ کر اپنی دنیا اور آخرت برباد بھی کر سکتا ہے اور اسے اچھا بھی بنا سکتا ہے۔ آج دیکھیے ہمارے پاس جتنے بھی فساد ہیں وہ اسی وجہ سے تو ہے نا، عورت کی وجہ سے، کہیں بچوں کی وجہ سے، کہیں مال اور دولت کی وجہ سے، کہیں کھیتیوں کی وجہ سے انسان برباد ہے، عبادتوں سے دور ہے، اللہ سے دور ہے، صدقہ و خیرات سے دور ہے، زکوٰۃ اور حج سے دور ہے، بس دنیا 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 کما لوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سب زینت کا سامان ہے، اسے اتنا کماؤ جو تمہارے دنیا اور آخرت بنانے کے لیے کافی ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اعنبئکم بخیر من ذالکم کیا میں تمہیں نہ بتا دوں اس سے زیادہ بہتر وہ چیز جو تمہارے لیے ہے، متقیوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ایسی جنت کو تیار کیا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، انہیں بہترین بیویاں دی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی دی جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایک مومن کو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی فکر کرنا چاہیے، اللہ کی طرف لوٹنے کی فکر کرنا چاہیے، کیونکہ اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ان آیتوں کے اندر کچھ اپنی خلقت کا تذکرہ کرتا ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے۔ اس کی مثال آپ چاہیں تو دیکھیں، انڈے سے اللہ تعالیٰ چوزے کو نکالتا ہے، انڈا کیا ہے؟ مردہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے زندہ پیدا کر دیتا ہے، اور مرغی سے اللہ تعالیٰ انڈا نکالتا ہے، یعنی مرغی زندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مردہ یعنی انڈے کو نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی کچھ خلقت کا ذکر کرتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 29 کے اندر قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ کہ اللہ اگر تم اپنے سینوں کے اندر کوئی راز چھپا بھی لوگے نا تو اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کر دے گا، تم چھپاؤ یا دکھاؤ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی سب چیزیں جانتا ہے، اور جانتے ہو کل روز قیامت یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا کہ اس دن ہر انسان جس نے جو بھی نیکی کی ہوگی اپنے سامنے دیکھ لے گا، جو برائی کی ہوگی اپنے سامنے دیکھ لے گا، اور جب اپنے گناہوں کا وہ انبار دیکھے گا تو کہے گا کاش کہ میرے گناہوں اور میرے درمیان بہت دوری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نفس سے اپنے بارے میں ہمیں ڈراتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نمبر 31 کے اندر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم کہ کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو تم میری پیروی کرو، اگر تم میری پیروی کرو گے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت کا راستہ اللہ کے نبی کی اتباع سے جاتا ہے کہ تم ہر وقت اللہ کے نبی کی پیروی کرو، تمہارا رہن سہن، تمہارا چہرہ، تمہاری چال ڈھال، تمہارے شادی بیاہ، تمہارے گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، میاں بیوی کے تعلقات، بچوں سے تعلقات، سارے اللہ کے نبی کی زندگی پر ہونا چاہیے۔ اور یہی تو وجہ تھی کہ صحابہ کرام نے آپ کی محبت کو اپنی زندگی بنایا تھا کہ آپ کی محبت پر وہ لوگ جیا کرتے تھے۔